بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ خلیل احمد۔ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں لیکچر ہے، جس میں ہم غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو مصطلق، واقعہ افک اور 5 ہجری کے دیگر واقعات کو پڑھیں گے۔ لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ غزوہ احزاب کب ہوا؟ درست جواب ہے شوال 5 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے کہ احزاب کا کیا مطلب ہے؟ احزاب کا مطلب ہے گروہ، کیونکہ غزوہ احزاب میں قریش کے ساتھ اور بھی قبائل نے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کیا، اس وجہ سے اس کو احزاب یعنی مختلف گروہوں کا جو غزوہ ہے یا مختلف گروہوں کی جو لڑائی ہے کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کس کو اپنا نائب بنایا؟ درست جواب ہے ابن ام مکتوم کو۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب ہے 3000۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب ہے 10,000۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو دوسرا نام ہے غزوہ خندق، کیونکہ اس غزوے میں خندق کھودی گئی، اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں کس صحابی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا؟ درست جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کہ خندق کی چوڑائی اور گہرائی کتنی تھی؟ درست جواب ہے 15 فٹ اس کی چوڑائی تھی اور 15 فٹ ہی اس کی گہرائی تھی، اور لمبائی جو ہے اس کی 3.5 میل تھی۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمی کو کتنے ہاتھ خندق کھودنے کا کام دیا؟ درست جواب ہے 40 ہاتھ۔ سوال ہے کہ خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کتنے افراد نے حصہ لیا؟ درست جواب ہے 3000۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے دوران اپنے پیٹ پر کتنے پتھر باندھے ہوئے تھے؟ درست جواب ہے 2۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے، اور یہ ان کا باندھنے کا مقصد تھا تاکہ کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی رہے۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غزوہ میں قیصر و کسریٰ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی؟ درست جواب ہے غزوہ احزاب میں۔ سوال ہے کہ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہوئیں؟ درست جواب ہے غزوہ احزاب میں۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں عمر بن عبدود پہلوان کو کس نے قتل کیا؟ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی حفاظت پر کس کو مأمور کیا؟ درست جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں کس خاتون نے ایک یہودی کو قتل کیا؟ درست جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں کس صحابی نے کفار میں پھوٹ ڈالی یعنی تقسیم پیدا کی؟ درست جواب ہے نعیم بن مسعود نے، جو قبیلہ غطفان کے سردار تھے، اور کفار کو ان کے مسلمان ہونے کا علم نہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے کفار کے اندر جا کر آپس میں تقسیم ڈال دی۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں کس طرح مسلمانوں کی مدد کی؟ درست جواب ہے کہ تیز آندھی اور طوفان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں کفار نے کتنے دن تک محاصرہ کیے رکھا؟ درست جواب ہے 30 دن۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ درست جواب ہے 6۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں کتنے کفار قتل ہوئے؟ درست جواب ہے 10۔ سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں کس یہودی قبیلے نے مسلمانوں سے غداری کی؟ درست جواب ہے قبیلہ بنو قریظہ نے۔ سوال ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کب ہوا؟ درست جواب ہے ذی قعدہ 5 ہجری میں۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیے رکھا؟ درست جواب ہے 25 دن۔ سوال ہے کہ قبیلہ بنو قریظہ کا فیصلہ کس صحابی نے کیا؟ درست جواب ہے حضرت سعد بن معاذ نے۔
سوال ہے کہ قبیلہ بنو قریظہ کے متعلق کیا فیصلہ کیا گیا؟ درست جواب ہے کہ فیصلے کے تحت ان کے مردوں کو قتل اور خواتین کو قیدی بنایا گیا۔ سوال ہے کہ قبیلہ بنو قریظہ مدینہ سے نکالے جانا والا کون سا قبیلہ تھا؟ درست جواب ہے تیسرا اور آخری قبیلہ تھا، کہ اس قبیلہ کے مدینہ سے نکالے جانے کے بعد جو مدینہ ہے وہ بالکل یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد مدینہ میں 5 ہجری کے بعد کوئی قبیلہ یہودیوں کا باقی نہ رہا۔ سوال ہے کہ کس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ درست جواب ہے غزوہ بنو قریظہ میں، کہ حضرت سعد بن معاذ کو غزوہ احزاب میں زخم پہنچا تھا، لیکن ان کی شہادت کے وقت غزوہ بنو قریظہ پیش آیا، اور بنو قریظہ قبیلے کے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ بنو قریظہ کے جو قسمت کا فیصلہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے کروایا تھا۔ سوال ہے کہ غزوہ بنو مستلق کب پیش آیا؟ درست جواب ہے شعبان 5 ہجری میں۔ سوال ہے کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار کون تھا؟ درست جواب ہے حارث بن زرار۔ سوال ہے کہ کس غزوہ کے دوران تیمم کا حکم نازل ہوا؟ درست جواب ہے غزوہ بنو مستلق کے دوران۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو مستلق میں قید کس خاتون سے نکاح کیا؟ درست جواب ہے حضرت جویریہ، اور حضرت جویریہ بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی، اور حضرت جویریہ جو ہے وہ قیدیوں میں شامل تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرا کے ان سے نکاح کیا۔ سوال ہے کہ کس غزوہ میں واقعہ افک پیش آیا؟ درست جواب ہے غزوہ بنو مستلق میں۔ سوال ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر کس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی؟ درست جواب ہے عبداللہ بن ابی نے۔ سوال ہے کہ واقعہ افک کب پیش آیا؟ درست جواب ہے 5 ہجری میں۔ سوال ہے کہ حضرت عائشہ کی برات میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ درست جواب ہے سورۃ نور۔ سوال ہے کہ واقعہ افک میں کون سے مسلمان بھی شامل تھے؟ درست جواب ہے کہ حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ، حمنہ بنت جحش، یہ تینوں مسلمان بھی واقعہ افک میں شامل تھے۔ سوال ہے کہ حد قذف اور حد زنا کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب ہے سورۃ نور میں۔ سوال ہے کہ حد قذف کتنے کوڑے ہے؟ درست جواب ہے 80 کوڑے، یعنی اگر کوئی کسی معصوم پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر تہمت لگانے کی وجہ سے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اب ہم پڑھیں گے 5 ہجری کے دیگر واقعات کو، کہ 5 ہجری میں پہلی دفعہ نماز خسوف پڑھی گئی۔ نماز خسوف جو ہے وہ چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ غزوہ بنو مستلق کے دوران 5 ہجری میں تیمم کا حکم نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ 5 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ بنت حارث سے نکاح ہوا، جو غزوہ بنو مستلق کی قیدیوں میں شامل تھیں، اور 5 ہجری میں ہی پردے کا حکم نازل ہوا، اور حد زنا اور حد قذف کا حکم نازل ہوا۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس سے پہلے کے لیکچر اگر آپ نے نہیں سنے، نہیں پڑھے، تو یہ پلے لسٹ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ اس کے جو بقایا لیکچرز ہیں ان کو سن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کے لیکچرز بھی بالکل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔